فرسٹ نکاح یا فرسٹ کیریئر، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ آپ سوسائٹی میں کسی کے پاس بھی دیکھیے، ہر آدمی کے ذہن میں خیال یہ ہے کہ پہلے کیریئر میں سیٹ ہونا ہے، یعنی جب تک کہ ویل سیٹل نہیں ہوتے، جب تک اچھی نوکری نہیں ملتی، جب تک بچہ ایک دو چار مرتبہ ابراڈ جا کر نہیں آتا، جب تک ہمارا ذاتی مکان نہیں بنتا، اس وقت تک بچے کی شادی ہم نہیں کرتے، چاہے اس کی عمر 30 سال پار ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو سماج میں چل رہا ہے، اس کے پیچھے دو اہم وجہ ہے۔ دیکھیے، پہلا وجہ تو بچے کا ویل سیٹل ہونا، دوسرا وجہ کیا ہے کہ وہ جو بھی شادی کرنا ہے، اوکے، شادی کے لیے جہیز، پلنگ، فرنیچر، پلسر گاڑی تو بچی والی دیں گے، لیکن صاحب کو ولیمے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے، ولیمہ کرنا ہے، بڑا فنکشن ہال لینا ہے، 1000 لوگوں کو جمع کرنا ہے، 4 قسم کے پکوان لگانا ہے، اور عالیشان کپڑے پہننا ہے، اور اچھے عالیشان سواریوں میں گھومنا ہے اس دن۔ تو اب یہ سارے لوازمات کے لیے ان کو بھی 5-6 لاکھ روپے چاہیے۔ تو اب یہ دوسرا وجہ ہے کہ جب تک کہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے جمع نہیں ہوتے، بچے کی شادی نہیں کرتے۔ آپ گھروں میں دیکھ بھی لیجئے، اگر کوئی لڑکا کم از کم 30 میں آ بھی جائے اور کہے کہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں میں، پیسے جمع کرے کیا؟ نہیں، تو پھر پیسے نہیں تو کیسے شادی کریں گے؟ تو آپ دیکھیے، یہ دونوں خیالات، بچے کا ویل سیٹل ہونا، نوکری لگ جانا، ذاتی مکان بننا ایک طرف، دوسری طرف شادی کے ایکسپنسز کی وجہ سے ہم شادیوں کو کافی تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم دو چیزیں غور کریں گے شرعی نقطہ نظر سے۔ فرسٹ نکاح، پہلے نکاح کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور ہم اس کو ٹھکرانے کی وجہ سے موجودہ دور میں معاشرے میں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اس پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات، شریعت کی اگر آپ اصول دیکھیں گے، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ نور کی، اللہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے، یعنی جو نکاح نہیں کیے ہیں، بے نکاح ہے، پارٹنر کی ضرورت ہے، تو اللہ کا حکم ہے تم ان کی شادی کروا دو، ان کو پارٹنر دے دو، چاہے لڑکی ہے تو لڑکا دے دو، لڑکا ہے تو لڑکی دے دو۔ تو پہلا حکم قرآن کا کیا ہے؟ جو بھی بے نکاح ہے ان کی نکاح کروا دینا ہے۔ دوسری چیز غور کرنے کی کیا ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، شادی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، شادی کرنے کے لیے ویل سیٹل ہونا ہے، اسی کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ غریب بھی ہوتا، اگر وہ فقیر بھی ہوتا، اگر وہ خلاص بھی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے اسے غنی مالدار بنائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت ہی کم 4-5 کی جگہ ایسا ذکر کیا ہے کہ یہ عمل کر لو تو میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں مالدار بناؤں گا۔ تو یہاں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نکاح کے ساتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بے نکاح ہے تو تم ان کا نکاح کروا دو، اگر وہ غریب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں غنی بنائے گا۔ اب آپ سوچئے فکر کیسا ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ نکاح کرو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنائے گا، لیکن ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ جب تک مال جمع نہیں ہوتا، جب تک پیسہ جمع نہیں ہوتا، ہم شادی نہیں کرتے۔ تو کتنا ہم خلاف جا رہے قرآن کی، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ دوسری چیز غور کرنے کی کیا ہے، یہ جو ہمارا خیال ہے، ویل سیٹل، کاروبار لگ جانا، بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا، یہ جو جملے ہمارے ہیں، اسی کا نظریہ دیکھیے۔ جیسا کہ کبھی تمہید میں علیم خان صاحب سنائے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد بالراست کرتا ہے، ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے 3 لوگوں کی۔ اس میں ایک وہ نوجوان جو اپنی پاک دامنی کے خاطر نکاح کرتا ہے۔ تو آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ مدد کر رہا ہے اس نوجوان کی جو نوجوان بالغ ہونے کے فوری بعد نکاح کرنا چاہتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے، کہتے ہیں مجھے اس بندے پر تعجب لگتا ہے، اس نوجوان سے میں تعجب کرتا ہوں جو نکاح کے ذریعے سے اپنے رزق کا تلاش نہیں کرتا۔ اس آدمی کے اوپر تعجب ہے مجھے جو باہر کئی جگہ منہ مار رہا ہے، باہر کئی جگہ ریزیومے دے دے کر گھوم کر تلاش کر رہا ہے، کہیں نوکری نہیں مل رہی، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے تعجب ہے اس بندے کے اوپر جو نکاح کے ذریعے سے رزق تلاش نہیں کر رہا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بے شک نکاح انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ساتھیوں، اگر میں ایسے ہی بتاتے چلے جاؤں، قرآن و حدیث میں ایسے سینکڑوں آیتیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ تم نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، تم نکاح کرو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنائے گا، تم نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سدھر دے گا۔
لیکن ہمارا عقل، ہمارا فلسفہ، ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ قرآن اپنی جگہ ہے، وہ قرآن حدیث کو نمازوں کے حد تک، داڑھی ٹوپی کو فالو کرنے کے حد تک، ذکر و اذکار کے حد تک دیکھیں گے، قرآن میں جو بھی ہے، حدیث میں جو بھی ہے، اس میں ڈھونڈیں گے، ہاں، لیکن پریکٹیکل جو ہماری لائف ہے، جو ہماری ڈیلی روٹین لائف ہے، ہمارا جو سوشل لائف ہے، اس میں دور دور تک قرآن کے قریب ہی نہیں جانا۔ اپن کو کیا ماڈل ہے یہاں پر؟ سوسائٹی جیسا کر رہی ہے اپنے کو ویسا کرنا ہے، ہمارا خاندان میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہم کو وہ کرنا ہے، تاکہ چار لوگ دیکھیں تو لوگ خوش ہو جائے، تاکہ چار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، بھئی اتنی جلدی شادی کر دیے تو لوگ بچے کے اوپر شک کریں گے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی فلسفہ کیا ہے اور ہمارا فلسفہ کیا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں آپ دیکھ لیجئے، آج یہی نکاح دیر ہونے کی وجہ سے کتنے معاشرتی گناہوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان۔ اس کے لیے مجھے گھنٹوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، 30+ جتنی شادیاں ہو رہی ہیں نا، 30+ شادیاں، وہ شادیوں کے ٹوٹنے میں، وہ لوگ خوشگوار شادی شدہ زندگی نہیں گزارنے میں کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی شادی وقت پر نہیں ہوئی۔ ٹائم پر شادی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، بالخصوص شادی شدہ زندگی وہ لوگ کامیاب نہیں گزار پا رہے۔ آپ اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ دیکھیے کیسا رہے گا۔ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اس وقت اسے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ حلال طریقے سے اس کو پارٹنر دے دو، جیسا کہ مثال اکثر کہا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی بھوکا ہے، بھوکے آدمی کے سامنے سوکھی روٹی بھی لگا دو تو چٹنی کے ساتھ مزے میں کھائے گا، لیکن آدمی کا جب پیٹ بھرا ہوا ہو تب جا کر اس کے سامنے لذیذ بریانی بھی لگاؤ تو وہ نہیں کھائے گا، چھوڑ دے گا۔ یہی معاملہ ہے، بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اس وقت اسے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اس وقت اس کو پارٹنر فراہم نہیں کرتے، یہی دنیا کے وجوہات کو لے کر ہم چھوڑ دیتے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، وہ یہی لذت باہر کہیں جگہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب وہ شادی کرتا تو جس فارمیلٹی کے لیے شادی کرتا ہو، سوسائٹی میں دکھانے کے لیے شادی کرتا ہے تاکہ میرا بھی ایک گھر بسا ہے، لوگوں میں پتہ چلے، وہ اس فیلنگ کے لیے شادی کرتا ہے، ورنہ اس کا کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے شادی میں۔ اس لیے کہ ساتھیوں یہ دوسرا وجہ آپ غور کیجئے، دوسرا وجہ کیا ہے، نوجوانوں کا اکثر معاملہ کیا ہے، اکثر معاملہ لڑکا جب جوان ہو جاتا تو اب اس کو اس وقت جو چیز چاہیے وہ چیز ہم حلال طریقے سے نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے، وہ غلط طریقے سے وہی سارے کام کرتا ہے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیں گے اور باطل طریقہ بھی دیکھیں گے، شرعی طریقہ بھی دیکھیں گے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، جوانی میں اس کی خواہش ہوتی ہے اس کا کوئی پارٹنر ہو، وہ گھنٹوں بھر کسی کے ساتھ فونوں میں گفتگو کرے، وہ یہی عمر ہوتا ہے کسی کے ساتھ کھیل کود کرے، یہی عمر ہوتا ہے کسی کے ساتھ رومانس کرے، یہی عمر ہوتا ہے پارکوں میں کسی کو لے کر گھومے، یہی عمر ہوتا ہے لانگ ڈرائیو پہ کسی کو لے کر چلے جائے، کیونکہ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں اس کے شہوات عروج پر ہوتے ہیں، اس کے خواہشات عروج پر ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پہ اگر ہم اسے صحیح چیز فراہم کر دیں گے تو وہ حلال طریقے سے استعمال کرتا تھا، لیکن ہم نے وہ چیز اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیا ہے، تو اب آپ دیکھ لیجئے وہ یہی چیزوں کو غلط طریقے میں استعمال کر رہا ہے۔ نہ صرف غلط طریقے میں استعمال کر رہا ہے، آپ یہاں پر وہ بھی فلسفہ دیکھ لیجئے، وہ کسی لڑکی کی خاطر اپنا وقت صرف کر دیتا ہے۔ کسی لڑکی کے خاطر کئی نوجوان تو ایسے ہیں جن کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ٹاپر ہے، یہ بہت کلیور اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اچانک ہوتا کیا ہے، کسی لڑکی کے چکر میں آ جاتا ہے اور وہ ایگزام میں بھی فیل ہو جاتا ہے، اپنے کیریئر کو بھی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اب یہی ساری چیزوں کو آپ غور کیجیے، اگر وہی لڑکے کو کوئی والدین اس کی شادی وقت پر کروا دیتے، اس کی شادی وقت پر کروا دیتے، بلکہ اگر یہاں ایک جملہ میں یہ کہوں، اگر والدین اپنے بیٹے کے اوپر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جوان ہونے کے فوری بعد اسے پارٹنر دے دو، بس وہ زندگی گزار لے گا، خوشحال زندگی گزارے گا۔ آپ اسے کوئی چیز دو یا نہ دو کوئی مطلب نہیں، لیکن آج معاملہ کیا ہے، باپ بیٹے کو ساری چیزیں فراہم کرے گا، گھومنے کے لیے اس کو کار بھی دے گا، عالی شان کپڑے اس کو دے گا، ہزاروں میں پاکٹ منی بھی اس کو دے گا، وہ جو چیز کی فرمائش کرے گا فرمائش کرنے کے فوری اس کے قدموں میں حاضر کر دے گا باپ۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بھی
اہم جو چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ ہے لائف پارٹنر. وہ پارٹنر لا کر نہیں دے گا باپ, چاہے وہ بھی 30 ایئرس کراس کر لے گا لیکن اس کو پارٹنر نہیں دے گا. اب یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں وہی مسئلہ ہے, شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی, وہ آلریڈی 10 سال وہی سارے گناہ کر بیٹھا ہے, 10 سال کہیں اور جگہ مزے چک لیا ہے, تو پھر اب شادی کے بعد وہ مقابلے کی زندگی گزارے گا, کمپرومائز کی زندگی نہیں گزارے گا. کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے, یہی کئی لڑکے ہیں, کئی لڑکے صرف اپنی محبوبہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اپنے محبوبہ کو خوش کرنے کے خاطر وہ کتنے ادائیں کرتا ہے, وہ کتنے ناز و نخرے کرتا ہے تاکہ میری محبوبہ خوش ہو جائے, وہ مجھ سے راضی ہو جائے, وہ مجھے اس کا وقت دے, وہ مجھے ٹائم دے, وہ مجھے زندگی دے. اس کے لیے پیسہ بھی لگا دیتا ہے, اس لڑکی کے پیچھے وقت بھی لگا دیتا ہے. اگر کبھی لڑکی ناراض ہو جائے تو وہ اسے منانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار نہیں کرتا, جو کہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. لیکن اسی عمر میں جو کہ اس کے یہ سائیکالوجیکل فیلنگز ہیں, اگر اسی عمر میں اسے صحیح ڈھنگ سے حلال طریقے سے پارٹنر دے دیتے تو وہ وہی فیلنگز حلال طریقے پہ کر سکتا تھا. بیوی ناراض ہو گئی, وہ منانے میں اس کی زندگی گزارتا تھا. آج کئی لوگ یہ بات بولتی, پہلا فلسفہ یہ لاتے ہیں, نہیں بھائی 20-21 سال میں بچے کو تجربہ بھی نہیں رہتا, انہیں کیا بیوی کو سنبھالتا. اب وہاں مثال دینا پڑتا مجبوراً. یہ جتنے لوگ بچیوں کو پٹاتے چلے جا رہے, یہ جتنے لوگ بچیوں کو منا لے تو نکل جا رہے, بھائی اس کو کون ٹریننگ دیے, اس کو کون سکھائے؟ باپ کی تربیت تو نہیں ہے, کالج میں تو یہ چیز پڑھایا نہیں جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی اس لڑکے کو کس نے سکھایا کہ ایک لڑکی کے پیچھے پڑو, اس کو خوش کرو, اس کے پیچھے پیسہ لگاؤ, ضرورت پڑے تو امتحان میں فیل ہو جاؤ, تمہارا کیریئر کچھ بھی رہے, لڑکی کی خاطر کیریئر بھی برباد. دیکھ رہے ہیں نا آپ, بھائی یہ چیزیں کس نے سکھائی؟ وہ فطری طور پر آ جاتی ہے, اس کی عمر کا تقاضا ہے. وہی چیز وقت پر اگر لڑکے کی شادی کر دیتے, پھر اس کو کہو لڑکے کو, یہاں جو باپ ولیمے کے نام پر لاکھوں میں پیسہ خرچ کر دیتا ہے, شادی کے نام پر لاکھوں میں پیسہ خرچ کر دیتا ہے, کیا وہ باپ چاہتا تو ایسا نہیں کر سکتا؟ وہ سنت کے مطابق مختصر شادی کر دے اپنے بچے کی, اپنے گنے چنے لوگوں کے ساتھ شارٹ اینڈ سویٹ میں ولیمہ کر دے, اور 5 لاکھ 10 لاکھ کا جو بجٹ اس نے نکاح کے لیے رکھا تھا وہ پیسہ اپنے لڑکے کو دے کر کہیں کہ بیٹا دیکھو یہ 10 لاکھ روپے اپنے پسند سے کوئی کاروبار کر لو. کیا 21 سال کی عمر میں کوئی لڑکا ترقی کر کے نہیں بتائے گا؟ 100% بتائے گا. لیکن کون باپ ہے جو یہ چانس دے اپنے بیٹے کو؟ بالکل گوارا نہیں کرتے باپ. 30 سال انہیں باہر جا کر 10 زنا کرے قبول ہے والدین کو, وہ باہر جا کر کوئی بھی گناہ کرے قبول ہے. بلکہ آج تو والدین کا ضمیر یہاں تک ہو چکا ہے, اگر کوئی جا کر کمپلینٹ بھی کر دے کہ بھائی آپ کا لڑکا فلانی جگہ پکڑا گیا, ارے جوان ہے نا بھائی, اب نہیں کرے تو کب کرتا, اپن نہیں کرے کیا سلیم بھائی بھول گئے تم, یہ معاملہ ہو چکا ہے آج. تو اب اس طرح بے ضمیر لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ حالانکہ وہی چیز اگر حلال طریقے پہ دیتے تو یقین مانو میں اس کا صحیح کیریئر اسی وقت سیٹ ہو سکتا ہے جس وقت اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز فراہم کر دیا جائے. وہ نہیں دینے کے نتائج میں آج معاشرے میں جتنے گناہ بڑھ رہے ہیں, آج جتنے معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہے, آپ ایک ایک کاؤنٹ کرتے چلے جائیے. وقت پر نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ کیریئر میں سیٹ نہیں ہو رہے, وقت پر نکاح نہیں کرنے کی وجہ سے لوگ زنا میں ملوث ہو رہے, وقت پر نکاح نہیں کرنے کی وجہ سے لوگ جو 3 قسم میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. ایک وہ مالدار طبقہ ہے, مالدار طبقہ جن کے پاس شادی 30 35 40 سال کے بعد ہو جاتی, اس وقت تک صاحب خالی ڈیٹنگ کرتے بیٹھتے یا تو لیونگ ان ریلیشن شپ میں زندگی گزارتے, کسی کو کوئی ایفیکٹ پڑنے والا نہیں ہے. یہ ایک ہمارا سوسائٹی ہے. دوسرا سوسائٹی ہمارا مڈل کلاس کا طبقہ ہے. وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں, بچوں کی شادیاں نہیں کرتے, وہ بچہ کسی ایک بچی کے چکر میں زندگی خراب کر لیتا یا تو اسی بچی کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مکمل پور کلاس ہے, جن کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا, جن کے پاس اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی کسی لڑکی کے پاس جائے. آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, مشت جنی کے ذریعے سے, ماسٹربیوشن کے ذریعے سے غلط طریقہ استعمال کر کے, جو حلال طریقہ نہیں تھا حرام طریقہ اختیار کر کے اپنے شہوت کو پورا نہیں کر رہے. ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا بھائی. اس کے بدلے میں اللہ نے ایک ہی فلسفہ رکھا کہ بالغ ہونے کے فوری بعد نکاح کر دو. آپ دیکھ لیجئے واقعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک خاتون آ کر کیا سوال کرتی, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں.
اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، یعنی آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنے میں ایک اور صحابی اٹھ کر کیا جواب دیتے؟ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا سوال کرتے؟ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی کیا کہتے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہتے جاؤ گھر میں جا کر تلاش کرو، اگر کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو وہ مہر میں رکھ دینا۔ جاتے ہیں پورا تلاش کر کر آ کے کیا کہتے؟ یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی دریافت نہیں ملی، مجھے دستیاب نہیں ہے میرے پاس وہ بھی۔ آخر میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ اور کیا ہے تمہارے پاس؟ پھر آخر میں کیا جواب دیے؟ یہ سوائے پہنے ہوئے ایک خمیص کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی غور کرو، صحابی نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پراپرٹی میں صرف ایک جوڑا کپڑا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن تمہاری ہونے والی بیگم کو سنا دینا، میں نے اسی کو مہر قرار دیتے ہوئے تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اب ساتھیوں، اگر اس حدیث سے ہم نکات نکالتے بیٹھیں تو سب سے پہلی چیز غور کرنے کی کیا ہے؟ ہمارے پاس تو یہاں جب تک کہ لڑکا ویل سیٹل نہیں ہوتا، ولیمے کے لیے 5 لاکھ جب تک جمع نہیں ہوتے شادی نہیں کرتے، لیکن وہاں گھر میں کھانے کو گت نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر میں بتاؤں تو گھر میں جا کر تلاش کر کے آئے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ڈریس کے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے نکاح پڑھوائی نا۔ چاہتے تھے رسول اللہ کیا کر سکتے تھے ہماری طرح؟ ٹھیک ہے میں تمہارا رشتہ جما دے رہا ہوں ان کے ساتھ، اب تم جاؤ کل سے کماؤ، 1 لاکھ 2 لاکھ درہم جمع کرو، ایک 50,000 روپئے مہر نقد جمع کر لو، پلنگ فرنیچر وغیرہ جمع کرو، پھر اس کے بعد میرے پاس آنا، میں نکاح پڑھوا دوں گا۔ کہا نہیں کہا، فوری نکاح پڑھوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح کے کتنے واقعات آپ کو نہیں ملتے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کون سعید بن مسیب ہے؟ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، مسجد نبوی کے پروفیسر ہے۔ آپ غور کرو، وہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہے۔ اس بیٹی کے لیے اس وقت کا گورنر اپنے تینوں بیٹوں کو لا کر کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اے استاد یہ میرے تینوں لڑکے ہیں، آپ جس سے چاہے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دینا۔ لیکن استاد خاموش ہو جاتے، رشتہ ٹھکرا دیتے۔ ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا عبداللہ کے نام کا۔ استاد کی نظر اس عبداللہ کے اوپر تھی۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ 3 دن گزر گئے، شاگرد کلاس کو نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد جب چوتھے دن کلاس میں حاضری ہوئی تو استاد نے سوال کیا عبداللہ کیا ہو گیا، 3 دن سے تم نظر نہیں آئے کلاس میں؟ تب شاگرد نے جواب دیا استاد میری بیوی کا انتقال ہوا۔ پہلا نقطہ غور کرنے کا کیا ہے؟ میری بیوی کا انتقال ہوا اور میں صدمے میں تھا، میں غم میں تھا، اس وجہ سے میں کلاس کو آ نہیں سکا۔ چوتھے دن پھر کلاس میں حاضری ہوتی ہے۔ آنے کے بعد استاد پہلا سوال کرتے ہیں اب آپ کے پاس تو بیگم نہیں ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، ظاہر سی بات ہے آپ اکیلی زندگی گزار رہے ہو، کیا دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو شاگرد کہتے ہیں استاد ضرور نکاح کرنا چاہوں گا، لیکن مجھے کون لڑکی دے گا؟ تو پھر استاد کہتے ہیں اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کو دے دوں گا۔ تو پھر شاگرد کہتے ہیں ٹھیک ہے میں راضی ہوں اگر آپ کی بیٹی راضی تو۔ استاد جا کر گھر میں بیٹی کو اطلاع دیتے ہیں، بیٹی بھی راضی، اسی محفل میں نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتا ہے، عبداللہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور غربت کا عالم یہ تھا عبداللہ کے پاس، غربت کا عالم کہ کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو اس دن انہوں روزے میں تھے اور شام افطار کا وقت قریب آ گیا تو کل کی بچی ہوئی جو روٹیاں تھیں جو اگلے دن سوکھی ہو گئی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ افطار کا وقت ہے، اگر میں اس روٹی کو پانی میں بھگو دوں گا تو وہ تھوڑی نرم ہو جائے گی، میں اس کو کھا لوں گا۔ تو عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں ان روٹیوں کو پانی میں بھگو رہا تھا، دروازے کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا، جا کر دیکھا تو میرے استاد سعید بن مسیب ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور استاد کہتے ہیں عبداللہ میری بیٹی سے تم نے نکاح کر لیا، لیکن میری بیٹی کو لیے بغیر آ گئے، تو میں نے سوچا بیٹی کو آپ کے گھر تک رخصت کر دوں، اور بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر استاد چلے گئے۔ یہ دوسرا واقعہ۔ ساتھیوں ذرا اس واقعے میں بھی اگر آپ غور کریں گے، یہاں جو شاگرد عبداللہ ہے، پہلی بات شادی ہو چکی ہے اور بیوی کا انتقال بھی ہو چکا ہے، تیسری بات کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو کل کی روٹیاں بھگو کر کھا رہے تھے وہ۔ اس کے باوجود بھی استاد نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد کے ساتھ پڑھوا دیا۔ تو مقصد نکاح کیا ہے یہاں پر؟ پاک دامنی ہے، جس کو جس چیز کی جب ضرورت ہے اسی وقت وہ چیز فراہم کر دیا جائے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ لڑکا جوان ہو جائے اور قوت با اس کے پاس ہے
تو پھر اسے اس چیز کو دے دیا جائے. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. آپ جتنے واقعات دیکھنا ہے دیکھ لو, جیسے رشتہ آیا اسی وقت نکاح ہو گیا, بالغ ہونے کے فوری بعد نکاح ہو گیا. یہی تو وجہ ہے آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی مرد آدمی ہے, اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے, کوئی آدمی ہے, جینٹس ہے, مرد ہے, اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے, امید ہے کہ اس کے بیوی کے چہلم میں اس کا ولیمہ ہو جائے گا. اس کے تو امکانات ہیں ہم کو. لیکن اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, کیا دوبارہ اس کی شادی ممکن ہے؟ آپ دیکھتے بھی, خود اپنے خاندان کا جائزہ لے لو. کوئی عورت ہے, اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے, چاہے اس کی عمر 25 سال کیوں نہ ہو, وہ پھر ساری زندگی ایسی کنواری رہے گی, لیکن اس کی دوبارہ شادی ممکن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. وہی صحابیات کی زندگی دیکھو, جتنی صحابیات گزری ہے, شوہر کا انتقال ہوا, عدت مکمل ختم ہونے سے پہلے رشتے تیار ہو جاتے تھے. اسلام کا فلسفہ وہ تھا. شوہر کا انتقال ہو گیا, عدت مکمل ہوئی, فوری دوبارہ شادی ہو جاتی تھی صحابیات کی. اگر کسی کا ڈائیورس ہو گیا, کسی صحابیات کا خلا ہو گیا, پھر عدت ختم ہونے کے فوری بعد شادی ہو جاتی تھی. تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی جب ضرورت ہے وہ چیز اس وقت فراہم کر دیا جائے. لیکن آج یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. ذہن کا معاملہ ہے. والدین کیوں یہ چیز سوچنا نہیں چاہتے؟ چھوٹی سی چیز ہے, بھائی لڑکا جوان ہو جائے, فوری اسے شادی کر دو. کرنے کے بعد تب لڑکے کو کہو بیٹا تمہیں جو چیز چاہیے میں نے وہ چیز دے دی ہے, اب کل سے تم تعلیم جاری رکھنا, جب تک تمہیں نوکری نہیں ملے گی تب تک میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا. بھائی شادی نہیں کرنے سے پہلے بھی وہی خرچہ تھا نا, وہ خرچہ میں اٹھاؤں گا. اگر اللہ نے زیادہ استطاعت دی تو اپنی بہو کا بھی خرچہ اٹھاؤ. اگر اللہ نے استطاعت نہیں دی تو کم از کم یہ کنڈیشن تو آپ رکھ سکتے کہ ابھی بچی کی شادی ہم کر دیں گے آپ کے بچے کے ساتھ, جب تک میرے بچے کی نوکری نہیں لگی آپ کی بچی کو تعلیم آپ دے دینا, میرے بچے کو تعلیم میں دے لوں گا. یہ طریقہ تو بہتر تھا لڑکا لڑکی دونوں کو زنا سے بچانے کے لیے. ہم یہ صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے. ہاں وہ طریقہ اختیار کریں گے شادی کے نام پر, پھر خوشی سے لڑکی کے باپ سے جو لوٹتے ہیں لڑکی کے باپ سے, اس سے بہتر تو یہ طریقہ تھا. کم از کم یہاں جو ٹائم پہ جو چیز کی ضرورت تھی وہ چیز مل رہی تھی. اب ذرا تصور کر کے دیکھیے, بلکہ کسی نوجوان کو پکڑ کر اس سے پوچھئے آپ کہ اگر میں تمہاری 21 سال کی عمر میں, چاہے تم انٹرمیڈیٹ میں ہو چاہے تم ڈگری میں بھی ہو, بیٹا تمہیں میں لڑکی دے دوں گا حلال طریقے سے, میں تمہاری شادی کروا دوں گا, ٹھیک ہے, اب بس آپ اپنی تعلیم جاری رکھو. ایمانداری سے اس لڑکے کی کاؤنسلنگ کر کے دیکھیے, کیا وہ لڑکا تیار نہیں ہوگا؟ چونکہ ہمارا پرابلم ہے کہ شادی کرنے کے فوری بعد لڑکا کمانے کے قابل ہو جائے, یا شادی کرنے کے فوری بعد لڑکا بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے. ساتھیوں اسلامک فلسفہ نہیں ہے. اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں جوان ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد خالی نہ رہے, فوری ان کی نکاح کروا دیا جائے. یہ نہیں ہونے کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بزرگ ہیں, ذرا وہ خود اپنے محاسبہ کر لیں گے. یہ آپ اپنے والدین سے پوچھ لیجئے, ایک دور ایسا تھا آج سے 20-25 سال پہلے, اس وقت ٹیکنالوجی اتنا عام نہیں تھا, گناہوں کے ذرائع اتنے عام نہیں تھے. اس وقت بھی کیا ہے, لوگ فوری نکاحیں کرتے تھے, 13-14 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی تھی. آج گناہوں کے ذرائع بہت عام ہو چکی ہے, آج اور زیادہ جلدی نکاح کرنا چاہیے تھا. اسی لیے ساتھیوں ان تمام واقعات کے ذریعے سے یہی پیغام میں دینا چاہوں گا کہ اسلام کا فلسفہ لڑکا بالغ ہونے کے فوری بعد اس کی نکاح کر دینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.